ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق اللہ العظیم۔ اگر کوئی مرد یا عورت بیرا روی کا شکار ہو جائے، کوئی خاوند جیسا کہ غلط عورتوں کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے، یا عورت غلط صحبت میں غلط کاموں میں مبتلا ہو جائے، تو اس کو راہ راست پہ لانے کے لیے اور اس غلط کاموں سے چھٹکارا دلوانے کے لیے یہ قرآنی آیت سب سے زیادہ مضبوط تیر بہدف جو ہے اللہ کی طرف سے عطا کردہ نسخہ ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ طور پر فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے شیخ نے ہمیں اس آیت کے متعلق بڑی تاکید فرمائی ہے۔ اب یہ قرآن پاک کی سورہ کہف کا نچوڑ بھی ہے، سورہ کہف کا آخری حصہ ہے جو فتنوں سے انسان کو بچاتا ہے، اور اس کے متعلق ایک خاص قول ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ فرماتے تھے کہ اس آیت کو پڑھنے والا رات کو بستر پہ لیٹ کے کس طرح پڑھے کہ وہ جو نیت کرے گا جس ٹائم اٹھنے کی اللہ اسے تہجد میں اٹھا دیں گے۔ اب اس کے متعلق اتنے اقوال ہیں صحابہ کے بھی، اہل البیت کے بھی، اور تابعین کے بھی، اور اولیاء امت کے بھی، کہ بیرا روی سے خاص طور پہ راہ راست پہ لانے کے لیے اکثر گھروں میں یہ آج بہت زیادہ المیہ ہے۔ شادی کے بعد عورت کا، چونکہ میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا، اور موبائل جس کے پاس ہے اس کو گمراہ ہونے میں 1 سیکنڈ لگتا ہے، تو مرد بھی عورت بھی کس طرح گمراہی کی طرف چل پڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دور کے اندر، چونکہ حضور نے فرمایا آخری زمانے میں، یہ ہمیں خاص طور پہ خطاب فرما کر، اور مسلم شریف کے اندر وہ حدیث ہے کہ جو سورہ کہف کا آخری پڑھے گا اللہ اسے فتنوں سے بچا لے گا، دجال کا فتنہ ہو یا دنیا۔ ابھی یہ موبائل کا فتنہ ہے، ابھی یہ ہمارے پاس میڈیا کا فتنہ ہے، گمراہی کا فتنہ ہے، اور یوں فتنے آتے جا رہے ہیں لائن سے۔ تو یہ آخری رکوع کے اندر کیا تاثیر طاقت ہے وہ اب آپ ترجمے میں خود سن رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں اللہ رب العزت نے آخر میں جو سورہ کہف کا اینڈ کرتے ہوئے پہلے تو ایک چیز بتائی، پہلے اللہ، اب یہاں 2 چیزیں ہیں، پہلے اللہ نے اپنی توحید بتائی، پھر مقام رسالت بتایا ان 2 آیتوں کے اندر، پھر آخر میں توحید کو پھر لے آئے۔ میں چونکہ پہلے بھی آپ کو بتا چکا کہ اللہ کی قرآن پاک کی سورت کا آغاز کسی بھی ٹاپک سے ہو، اکثر اینڈ جا کر، اختتام جا کر جو ہے وہ توحید باری تعالیٰ پہ ہوگا۔ اللہ ہمیں عقیدہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اور اصل دیندار وہ ہے جس کا عقیدہ ٹھیک ہے۔ چاہے حاجی ہر سال حج کر رہا ہے، عمرہ ہر سال میں 6-7 کر رہا ہے، تہجد رات پوری کھڑے ہو کے پڑھتا ہے، روزے روز رکھتا ہے، نمازوں میں پہلی صف میں جا کر آدھا گھنٹہ پہلے بیٹھ جاتا ہے، سب کچھ ہے، دستار بھی ہے، قبہ بھی ہے، لیکن عقیدہ توحید صحیح نہیں ہے، رسالت صحیح نہیں ہے، تو یہ بندے کی سب کچھ ضائع، سب کچھ ضائع۔ اللہ نے خود یہ جملہ کہا۔ ابھی آپ دیکھیے، پہلے اللہ نے اپنی توحید بتائی کہ اللہ کی وحدانیت کیا ہے۔ فرمایا قل، میرے پیغمبر ذرا آپ انہیں بتائیں نا، لو کان البحر مدادا، اگر کائنات کے سمندر، یہ سمندر ہے نا، آپ نے سنے ہیں 7 سمندر، یہ دنیا میں 7 سمندر ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ جب سمندر کا لفظ بولتے ہیں تو دریا اور سمندر ایک ہی معنی آتا ہے ان کے۔ اللہ کے نزدیک تو کٹورے میں پانی ہو یا سمندر میں ہو برابر ہے، اللہ کے لیے تو سب برابر ہے۔ چونٹی کے لیے ہمارا کٹورا سمندر ہے، اور ہمارا کٹورا ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ تو اللہ کی ذات تو عرش سے پوری کائنات کو یوں دیکھ رہی ہے جیسے ہم ٹرے میں مختلف ڈشز رکھے ہوئے دیکھتے ہیں۔
فرمایا لو کان البحر مدادا، اگر یہ سمندر جو ہے یہ سیاہی بن جائے، اور پھر فرمایا لکلمات ربی، اور اس سے اللہ کی شان لکھی جائے، کلمات توحید کے، اللہ کی تعریف لکھنی شروع کرو، سارے جن سارے انس، پھر کچھ روایات کو جوڑ کے میں آپ کو بات مکمل کر رہا ہوں کہ تمہارے اول آخر انس جن سارے جمع ہو جائیں، پوری کائنات جمع ہو کر سمندر سیاہی بن جائیں، اور سارے درخت جو ہے وہ قلم بن جائیں، اور اللہ کی توحید لکھنی شروع کریں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ فرمایا لنفد البحر، سمندر ختم ہو جائے گا، قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ اللہ کی توحید شان مکمل ہو، سمندر کا پانی سیاہی ختم ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اتنا ہی اور لے آؤ، وہ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کی توحید ختم نہیں ہوگی، اللہ کی شان ختم نہیں ہوگی۔ تو میں اور آپ کیسے ایک جمعہ توحید پہ پڑھا لیں، ایک آدھے گھنٹے کا بیان کر لیں یا ایک دن کا بیان کر لیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ سمندر ختم ہو سکتے ہیں، سارے درخت ختم ہو سکتے ہیں، انس و جن کے ہاتھ شل ہو جاتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ ہو جائے گا، لیکن اللہ کی توحید کا حق ادا، تو ہمیں تو ہر وقت اللہ کی توحید بولنی چاہیے، اللہ کی شان بولنی چاہیے۔ اللہ نے کتنے مختصر الفاظ میں اپنی وحدانیت کو بیان کیا، پھر مقام رسالت بتا دیا۔ اچھا، دونوں آخری آیتیں سورہ کہف کی ہیں، اور دونوں میں لفظ کل آیا ہے بار بار، لفظ کل آیا ہے بار بار۔ کل کا مطلب کیا ہے؟ میرے پیغمبر آپ کہیے، میں اللہ خود کہہ رہا ہے لیکن نبی کی زبان سے۔ پھر آگے پھر دوسری آیت، آخری آیت سورہ کہف کی، کل میرے پیغمبر آپ فرمائیے انما انا بشر مثلکم۔ اب ترجمہ سمجھ آ گیا نہیں آیا؟ یا یہ کوئی مسلک کی بات تو ہے ہی نہیں، یہ کوئی عقیدے کی کسی فرقے کی بات تو ہے ہی نہیں، یہ تو اسلام کا بنیادی عقیدہ قرآن بتا رہا ہے۔ کل میرے پیغمبر آپ نے کیا کہنا ہے؟ انما انا حضور آپ کہیے انا میں، انما انا بشر مثلکم، میں انسان ہوں تمہاری طرح، میں کوئی نور کا نہیں بنا ہوا، فرشتہ نور کا ہے، میں بشر ہوں تمہاری طرح۔ بشر کہہ کے بتایا، آگے دیکھیں بشر مثلکم، تمہاری طرح ہوں، تمہیں بیماری آتی ہے مجھے ہی بیماری آتی ہے، تمہیں بھوک لگتی ہے نبی کو بھی بھوک لگتی ہے، تمہیں تکلیف ہوتی ہے نبی کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تمہیں زخم آئے خون نکلتا ہے نبی کا بھی زخم آئے خون نکلتا ہے، رات تمہیں جو اللہ تعالیٰ نے بشری تقاضے رکھے ہیں نبی کے ساتھ بھی رکھے ہیں، تم شادی کرتے ہو نبی بھی شادی کرتا ہے، تمہارے بچے ہوتے ہیں نبی کے بھی بچے ہوتے ہیں، تمہارے بچے بھی فوت ہو جاتے ہیں، کبھی نبی کے بچے بھی فوت ہو گئے، تم بھی دنیا سے جاتے ہو نبی بھی جاتے ہیں، لیکن یہ بشر ہوں میں تمہاری طرح، کہ تمہاری طرح کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے انسانیت والی تمام چیزوں کو رکھا ہے، لیکن میں تم جیسا نہیں ہوں۔ یہ نہ سوچنا نبی ہم جیسے ہیں، بلکہ پتھر ہے حجر اسود بھی پتھروں میں سے، لیکن پتھروں جیسا، پانی ہے زمزم بھی پانیوں میں سے، لیکن پانیوں جیسا نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے یہ بھی ہے کاغذوں میں سے، لیکن قرآن کا ورق عام کاغذوں جیسا نہیں ہے، یہ بھی ہے لکڑیوں میں سے، لیکن یہ رحل قرآن کا جو بن گیا یہ عام لکڑیوں جیسا نہیں ہے۔ نبی ہم میں سے ہے، بشر ہے، لیکن ہم جیسا، ہمیں جسم پہ مکھی بیٹھتی ہے نبی کے جسم پہ نہیں بیٹھتی، ہمیں میل جسم پہ لگتی ہے نبی کے جسم پہ میل نہیں لگتی تھی۔ اللہ نے نبی کے جسم کو پاک کر دیا، لیکن نبی ہیں کیا؟ ہم میں سے، بشر ہیں ہم میں سے، یہ نہ کہ جی نہیں بشر نہیں ہے۔ قرآن نے صاف کہا قل انما انا بشر مثلکم۔ فرق کیا ہے کہ اپنے جیسا نہ سمجھنا نبی کو، ہے بشر، یوحا الیہ، مجھ پہ وحی آتی ہے، نبی پہ وحی آتی ہے، اور یہ اللہ نے چھانٹ لیا ہے اپنے نبوت کے لیے۔ تو نبی کا فرق امت کے ساتھ یہ ہے کہ نبی اللہ کا خاص بندہ ہے، لیکن ہے بندوں میں سے کہ فرشتوں کا، نورانیوں کا سردار، نوریوں کا سردار بھی اس کے دروازے کا نوکر ہے، اس کے دروازے پہ بیٹھتا ہے۔
تو نور ہوتے تو نبی کا مقام بڑھتا نہیں ہے، نور کہہ کے گھٹتا ہے، جو کہ نوریوں کا سردار تو نبی کا نوکر ہے۔ نبی بشر ہو کر یہ مقام ملا کہ سید الملائکہ آپ کا خادم بن گیا، یہی تو آپ کی فضیلت ہے۔ تو پھر یہاں پر اللہ رب العزت نے خود نبی سے کلوایا۔ اب لڑتے کیوں ہو، کیوں بحثیں اس پہ کرتے ہیں؟ نبی کے اعمال نورانی ہیں، نور کے ہیں، اور نبی کی باڈی بشریت کی ہے۔ اچھا، میری طرف وہی آتی ہے، انما الہکم الہ واحد، اور یاد رکھو تمہارا الہ ایک ہی ہے بس، حاجت روا۔ یہ کس نے؟ اچھا، یہ بشریت کے ساتھ نبی سے کلوایا کہ تمہارا الہ حاجت روا، مشکل کشا، کہ مشکلیں حل کرنے والا کائنات میں اللہ کے بعد کوئی ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہے حاجات پوری کرنے والا؟ تو اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نعرہ نہیں لگانا چاہیے، کسی کو سمجھنا نہیں چاہیے۔ یہ قرآن نے خود کہہ دیا، اس میں آپ کو قرآن کا خالی ترجمہ بتا رہا ہوں۔ اب آپ ترجمہ تو عربی تو خود ہی سمجھ رہے ہیں، ماشاءاللہ کتنے عرصے سے درس میں بیٹھ رہے ہیں، اور آپ کو تفسیر قرآن کی پوری بتا رہا ہوں ترتیب سے۔ اور الحمدللہ سورہ کہف آج مکمل ہو گئی، اور آپ نے پوری سورہ کہف اور پھر پوری سورہ یوسف اور پچھلی ساری صورتیں ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ سنی۔ اب آپ تو خود قرآن پاک کو سمجھنے والے بن گئے یا نہیں بنے؟ کافی فہم آ گیا ہی نہیں آ گیا؟ اگر یہ ہر مسلمان کو آ جائے تو فرقے ہی ختم ہو جائیں۔ آپ خود ترجمہ پڑھیں، آپ کو تفسیر سمجھ آئے گی۔ جب پڑھیں گے مفتی شفیع صاحب کی معارف القرآن پڑھیں۔ تو اب آگے فرمایا کہ نبی ان سے فرما دیجئے میں آپ کی طرح انسان ہوں، میں لیکن نبوت کے مقام پر ہوں، مجھے اللہ نے بڑا مرتبہ دیا ہے، لیکن میرا اور تمہارا خدا حاجت روا، مشکل کشا، انما الہکم الہ واحد، ایک کے علاوہ کوئی، یہ نہیں کہ وہ بھی مشکلیں حل کرتا ہے، وہ بھی مشکلیں حل کرتا ہے، وہی بگڑی بناتا ہے، یہ عقیدہ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا اب سوچ لو مسلمانوں، فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اس رب کی ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اب جب اس رب کا تعارف نبی کی زبان سے ہم نے سنا، اتنا بڑا اللہ جس کو نبی جس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس اللہ کی شان ساری کائنات جو ہے وہ جمع ہو کر لکھے، اور سمندر ختم ہو جائیں گے، درخت ختم ہو جائیں گے، تو وہ اللہ کتنی شان والا ہوگا۔ تو اب اس اللہ کو تو ہمیں ملنا چاہیے نا۔ اب آپ کے سامنے کوئی کسی کی خوبصورتی کا ذکر کرے تو بندہ اسے ملنے کے لیے بے قرار ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ اب یہ دنیا میں بھی ہے تو انسانی کمزوری ہے یہ، لیکن چونکہ ہمیں اللہ سے پیار نہیں ہے، ایسے ہم ملنا نہیں چاہتے، ہمیں مخلوق سے پیار ہے۔ ابھی عورتوں کا ذکر ہو، سونے کا ذکر ہو، دیگر چیزوں کا، ڈالر کا ذکر ہو، تو ہر مسلمان کیا کافر کیا ساروں کے ایک دم کان کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ سے پیار نہیں ہے، یہ پتہ چل رہا ہے۔ ولی اس آیت کو جس نے صحیح پکڑ لیا وہ ولی بن جاتا ہے۔ یہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ ابن عربی فرماتے ہیں کہ میرے شیخ طرطوشی رحمت اللہ علیہ، یہ ترکی میں قبر ہے ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی، میں ان کی قبر کے پاس بھی گیا ہوں، اور فرمایا کہ میرے شیخ نے فرمایا اس آیت کو سمجھے بغیر کوئی ولی بن ہی نہیں سکتا۔ اب ایک بندہ میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا جی مجھے کوئی ایسا عمل بتائے میں ولی بن جاؤں۔ میں نے کہا اس آیت کو سمجھو جو آخری آیت ہے سورہ کہف کی، غور سے سمجھو۔ ابن عربی کہتے ہیں کہ میں مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے اتنا اللہ کے ساتھ تعلق نہیں تھا جو محبت کا ہوتا ہے، میں عام اللہ کو جیسے بولتے ہیں آپ اور میں بولتے ہیں ایسے بولتا تھا، لیکن مجھے میرے شیخ نے یہ آیت پڑھ کے بتائی اور فرمایا جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے تو اسے یہ دو کام کرنے پڑیں گے، دو کام کرنے پڑیں گے۔ فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو چاہتا ہے اللہ سے ملاقات کرنا، فلیعمل عملا صالحا، ایک تو اسے اعمال صالحہ کرنے پڑیں گے۔ اعمال صالحہ، آپ نے نماز پڑھی نا، ابھی آپ درس میں بیٹھ گئے، ابھی آپ تفسیر سن رہے ہیں، یہ اعمال صالحہ ہے۔ اب یہی ہر وقت انسان کی سوچ و فکر رہے، کبھی ذکر کر رہا ہے، کبھی قرآن پڑھ رہا ہے، کبھی تجارت کرتے ہوئے بھی نبی کی غلامی کر رہا ہے، دفتر جاتے ہوئے بھی، ہر کام میں۔ تو فرمایا ایک کام اعمال صالحہ، دوسرا کام وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، وہ اپنے رب کے ساتھ کسی عبادت میں بھی کسی کو شریک نہ بنائے۔ یہاں عبادت کا لفظ بولا،
اپنے رب کے ساتھ کسی عبادت میں بھی کسی کو شریک، مسلم شریف کی حدیث ہے، بلکہ بخاری نے بھی نقل کیا، یہ بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور وہ صحابی کہنے لگے میرا دل چاہتا ہے یا رسول اللہ میں جہاد کروں اور اتنا لڑوں کہ لوگ مجھے کہیں واقعی مجاہد ہے یہ قرآن نازل کی آیت ہو گئی۔ حضور نے کہا دیکھو اللہ نے کہا ہے اپنے رب کے ساتھ عبادت میں بھی شریک کسی کو نہ کرو۔ پھر اسی بات کو جو ہے آگے دوسری حدیث ہے، ابن ابی دنیا رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے کتاب الاخلاص لکھی ہے، اس کے اندر یہ حدیث لائے ہیں وہ اپنے کتاب کے اندر کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ایک بندہ عبادت کرتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ لوگ ذرا مجھے دیکھیں اور بڑے نیک سمجھے مجھے، کا ایسے بندوں کے لیے یہ آیت اتری ہے کہ نماز میں کہ لوگ مجھے نمازی سمجھیں، روزے میں لوگ مجھے روزے دار سمجھیں، سخی ہے زکوٰۃ دے رہا ہے تو لائنیں لگا دی ہیں، اور کسی کو پیٹی راشن کی دے رہا ہے تو تصویریں بنا رہا ہے۔ اب یہ سارے کام جو کر رہا ہے نا، فرمایا یہ اللہ کے ساتھ جو شریک کرتا ہے اس کو بھی اس کا اجر نہیں ملتا۔ پھر اسی بات کو شعب الایمان جو چپٹر ہے، بیہقی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں جو شعب الایمان چپٹر اس کا بنایا ہے، اس کے اندر باقاعدہ طور پہ یہ حدیث لائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بندہ کہے کہ یا اللہ میں نے جہاد کیا تھا، میں نے حج کیا تھا، میں نے عمرہ کیا تھا، میں نے قرآن پاک کا ختم، میں نے مسجد بنائی تھی، میں نے مدرسہ بنایا تھا۔ اللہ کہے گا ادھر آ، یہ تو نے لوگوں کے لیے کیا تھا، دکھلانے کے لیے، جا ان بندوں کے پاس جن جن کے لیے تو نے کیا ان سے اجر لے۔ یعنی بندے کو اجر ان سے ملے گا ہی نہیں، بندہ ادھر سے محروم ہو جائے گا۔ پھر مسلم شریف کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں اکثر نیک کام کرتا ہوں لیکن مجھے نہیں ہوتا کہ میں لوگوں کو بتاؤں، لیکن لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے کہ جی فلاں یہ بڑا اچھا آدمی ہے، یہ کام کرتا ہے، یہ اچھے کام کرتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فرمایا عاجلو بشر المؤمن، فرمایا یہ تو نقد بشارت ہے مسلمان بندے کے لیے، اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے۔ یہ عاجل بشر المؤمن ہے، یہ اچھی چیز ہے، اس کو آپ غلط نہیں سمجھتے۔ تو اس لیے یہاں ایک بات ہے کہ شریک بنانا کسی چیز میں، آپ نماز پڑھتے ہیں کہ کوئی دیکھے شریک بنا لیا، آپ قرآن پڑھتے ہیں، کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا۔ یہی بات شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک عورت آ گئی، اس نے آ کر کہا حضرت برقع پہنا ہوا ہے، باپردہ عورت ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے حسن و جمیل دنیا کا بہترین عطا فرمایا ہے، حسن و جمال بہترین عطا فرمایا، لیکن میری اتنے حسن کے ہوتے ہوئے میرا خاوند مجھے چھوڑ کر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے کہا اللہ اکبر کہہ کے بے ہوش ہو کے گر گئے، جب پانی پھینکا ہوش آیا، وہ عورت چلی گئی۔ آپ نے فرمایا اپنے عقیدت مندوں سے، بغداد کے لوگوں سے، لوگوں یہ مخلوق ہو کر اپنی محبت میں شریک برداشت نہیں کر رہی، اللہ اپنے ساتھ شریک کیسے برداشت کرے گا کہ تم اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہو قبروں والوں کو، کوئی بھی بندے کو۔ تو یہاں یہ آیت میں کہا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، مت شریک بناؤ اپنے رب کے ساتھ اس کی بندگی میں کسی کو، عبادت میں کسی کو۔ تو یہ جملہ اتنا مضبوط وظیفہ ہے، مرد عورت گمراہی کا شکار ہو جائیں، عورت غلط کاموں میں، مرد غلط کاموں میں، کوئی بھی پڑ جائے تو اس کو راہ راست پہ لانے کے لیے اس سے تیر بہدف عمل اور کوئی نہیں، چونکہ وہ بھی شریک بنا رہے ہیں نا محبت میں، عورت کی محبت میں مرد کسی کو شریک بنا رہا ہے، مرد کی محبت میں عورت کسی کو شریک بنا رہی ہے۔ تو اسی طرح جو بھی ایسے ہو، تو کوئی بھی دنیا کا رشتہ ہو جو پارٹنرشپ کا، اور اس میں ایسی دراڑ آئے، جو بھی ایسا رشتہ ہو جائے اس میں بھی یہ پڑھا جا سکتا ہے، اور راہ راست پہ لانے کے لیے بھی آخری آیت سورہ کہف اور اتنا حصہ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اس کو 300 بار پڑھ کے دعا کریں 11 دن تک، اور کھانے پینے پہ اس کو کھلائیں پلائیں، اللہ تعالیٰ اس کو راہ راست پہ لے آئے گا، اور جو آپ کے ساتھ شریک بنا رہا ہے کسی کو بھی
کسی بھی نہج میں اللہ اسے ختم فرما دے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آ گیا، مسند دارمی بڑی حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ زر بن حبیش رحمت اللہ علیہ، وہ عبیدہ رحمت اللہ علیہ کو یہ انہوں نے وظیفہ بتایا کہ میں نے ابن عباس سے سنا۔ ابن عباس کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا میں تہجد میں اٹھنا چاہتا ہوں، وتر میں تہجد میں پڑھتا ہوں، لیکن جیسے ہی رات گزرتی ہے تو ایک دم جو ہے میں سوتا ہوں تو فجر میں تہجد میں اٹھ ہی نہیں سکتا، میری آنکھیں نہیں کھلتی، تو اب آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وظیفہ قرآن کا حضرت عباس نے اس بندے کو بتایا جو حدیث کی بڑی کتاب مسند دارمی کے اندر ہے۔ تو وظیفے قرآن و سنت سے بتانا یہ صحابہ کا طریقہ ہے، اہل بیت کا طریقہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ دو آیتیں سورہ کہف کی آخری قل لو کان البحر اور قل لو جو دونوں آیتیں ہیں، ان آخری دونوں آیتوں کو سورہ کہف کی جو بندہ ایک بار پڑھ کے اپنے سینے پہ دم کر کے سو جائے گا، اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کو اٹھائے گا جب وہ اٹھنا چاہتا ہے۔ اب آپ صبح چاہتے ہیں کہ الارم لگا، آپ چیک کریے گا۔ زر بن حبیش رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں میں نے جب بھی کسی کو یہ وظیفہ دیا، اس نے جو ٹائم دعا کی کہ اس ٹائم اٹھوں، یہ پڑھنے کے بعد اسی ٹائم اٹھا۔ اور میں نے الحمدللہ اس کو بارہا آزمایا کہ میں نے الارم بھی موبائل پہ لگا دیتا ہوں، لیکن الارم سے 5 منٹ پہلے اٹھ جاتا ہوں۔ جب بھی یہ وظیفہ میں نے پڑھا، کبھی آزمایا میں نے کہ جب میں نے بہت کہ نہیں میں نے ادھر جانا ہے، یہ کام کرنا ہے۔ اکثر میں ایئرپورٹ پہ جب بہت لمبا ہمارا ہوتا ہے نا اسٹے، میں اس کی مسجد میں جا کے سو جاتا ہوں، ایئرپورٹ کی مسجد میں، کہیں بھی ایئرپورٹ ہو دنیا کا، کہیں کمرہ تو بنا ہی ہوتا ہے مسجد کا، تو میں وہاں پر الارم بھی لگا کے رکھ لیتا ہوں، جہاز ہی نہ نکل جائے، یہ گھر میں تو اور بات ہے، فلائٹ ہی مس ہو جائے، تو یہ آیت پڑھ کے میں اکثر سوتا ہوں، تو سو جاتا ہوں۔ پھر الحمدللہ الارم سے 5-10 منٹ پہلے ہی آنکھ کھل جاتی ہے، جیسے کسی نے اٹھا دیا گیا ویسے۔ یہ اتنا مضبوط ہے، اور یہ آیتوں میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فیوزات ملیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔